ارے تحسین کی شادی کا لارا لگا کہ یہ عورت جو ہے نئی کہانیوں میں لوگوں کو الجھا رہی ہے۔ اس کی آڈینس اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تحسین کی شادی کی اپڈیٹ دو، بتاؤ رشتہ کہاں کیا، بتاؤ رشتہ لے کے کب جا رہی ہو، کون ہے وہ لڑکی۔ لیکن محترمہ آج پھر سے نئے نئے بھاشن دینے پر اتر آئی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جھوٹ بولنے والے 5 نمازیں پڑھ کر بھی جھوٹا کانٹینٹ بنانے والے، ٹھیک ہے، اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والے لوگوں کو بیٹھ کے لمبی چوڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درس دیتے ہیں، درس۔ تو یہ کیا کہتے ہیں بات ہو رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، معروف ہو مقبول بھاشن دینے کی، جو اپنے آپ کو علماء فاضلہ سمجھتی ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ علماء کرام نہیں ہیں، صرف یہی میڈم بیٹھی ہے بھاشن دینے کے لیے، اسی نے ہمیں بتانا ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ سارے بھاشن ہم نے اسی سے سیکھنے ہیں، کب فرشتے آتے ہیں، کب فرشتے جاتے ہیں، کب درود شریف پڑھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، سارے بھاشن جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے دیتی ہے۔ لیکن آج اس محترمہ سے میرا ایک سوال ہے کہ نماز جو ہے نا وہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو برائیوں سے نفرت دلاتی ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان جو ہے وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے وہ ڈرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 5 وقت اللہ رب العزت کے حضور پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور میں نے کس منہ سے میں جائے نماز پہ کھڑا ہوں گا جب میں سر عام کھلے عام اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہا ہوں۔ اور اس پہ بھی آپ یہ دیکھیں دیدہ دلیری کہ لوگوں کو آ کے بھاشن دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس محترمہ سے یہ پوچھوں گی کہ جو تم سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہو، اس کے بارے میں کوئی حدیث سناؤ ہمیں، ہیں جو تم یہاں پہ آ کے جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہو نا، اس کے بارے میں کوئی حدیث لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہوں گناہوں سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن گناہوں سے میں بچ نہیں پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جو ہے نا اس بندے نے مان لی، اور اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جھوٹ سے سچی پکی توبہ کر لی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دوبارہ ملے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نا تمام برائیوں سے تمام بری عادتوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا؟ صرف اس لیے کہ جب اس سے کوئی انسان پوچھے گا کہ تم نے شراب پی ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ میں نے پی ہے، اس لیے اس نے شراب چھوڑ دی، کیونکہ وہ جھوٹ سے اس نے سچی توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح تمام گناہوں سے اس نے اس لیے توبہ کر لی کہ جب بھی کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیا تو وہ جھوٹ کیسے بولے گا کہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا، یہ غلط کام تو میں نے نہیں کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھیں کس طرح سے نیکیوں کے کیا کہتے ہیں نا نیکیوں کی طرف وہ لے کے آئے، صرف انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس بی بی سے میں پوچھتی ہوں تم نے کتنے جھوٹے کانٹینٹ چلائے؟ ابھی تم کل بیٹھی تھی اپنے بیٹے کی شادی کا کانٹینٹ لے کے، اپنی بہو کا کانٹینٹ خراب کرنے کی نیت سے۔ اس سے پہلے تم نے وہ گھر دکھایا، اس گھر کے بارے میں تم نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی۔ تم گئی، تم نے برقع پہنا، عبایا پہنا، جو ویسے تم لوگ نہیں پہنتے، عموماً یہ لوگ اب عبایا نہیں پہنتے، آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی یہ بات، یہ کہیں بھی جاتے ہیں ڈنر پہ، ابھی یہ پکنک پہ گئی تھی، یہ عبایا اتار کے گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام چھوڑا ہے؟ پردے کا ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا۔ اچھا یہ وہاں پہ گئی ہے، وہاں پہ جا کے سارا دن یہ گھومتی پھرتی رہی ہے تیز ہوا میں، آپ کو پتہ ہے کپڑے اڑ اڑ کے کہیں جا رہے ہیں، جو لباس پھر ہوتا ہے لون کے جو گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا کور کرتے ہیں وہ کپڑے جسم کو، تو فزیک تو اس میں ساری نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ بعد میں تو یہ اس دن اپنی بہو کو لے کے گئی، جھوٹا کانٹینٹ چلایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل سارے ہی فیمس جو انفلوئنسرز ہیں وہ گھر خریدنے کا جو ہے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ ماں صفدر نے گھر لیا، اسی طرح
اقرا نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی گھر کی، اور بابا فوڈ والے بھی گھر، اور بہت سارے اور بھی ہیں جو نئے نئے گھر کا کانٹینٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی دوسروں کے کانٹینٹ کو فالو کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے یہ بھی جا پہنچی ایک سادہ سا ایک مکان تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا وزٹ کروایا اور کہا کہ بھائی جی ہم نیا گھر لے رہے ہیں اور بہو کو میں الگ کر رہی ہوں، بہو کے لیے گھر لے رہی ہوں، گھر تنگ ہو گیا ہے، گھر میں گنجائش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ایک کانٹینٹ چلا کے وہاں پہ وزٹ کر کے پورے گھر کا ٹور، ہوم ٹور کرا کے ویوز بٹور کے، جھوٹی عورت. جھوٹ تو تم کیا کہتے ہیں، تم جھوٹ سے تو تمہیں نفرت ہو نہیں رہی ہے، اور پھر تم کس منہ سے آ کے یہاں پہ درس دیتی ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں، اس کے بعد نہ کوئی پلاٹ کی بات، نہ کوئی گھر کی بات، نہ کوئی نقشے کی بات، نہ کوئی تنگ گھر ہے اس کی بات، کچھ بھی نہیں. پھر روٹین پہ آ گئی، اور پھر اب دیکھیں اب آ گئی ہے بیٹھ کے صوفے پہ پریس کانفرنس کرتی ہے. یہ آپا کی جو ہے وہ رشتہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بیٹے کا رشتہ. اب چھوٹے بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی ہے، اس سے یہ پوچھے کوئی جن لوگوں نے اس کو کہا کہ ماشاء اللہ واہ واہ کیا بات ہے، اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں، بس آ کے ان کی ویڈیو دیکھ کے نیچے ماشاء اللہ لکھ کے چلے جاتے ہیں. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بی بی یہ بتا کہ نیچے والے پورشن میں تو ایک کمرہ ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، وہاں پہ رہتی ہے محتر، اوپر ایک کمرہ ہے اس میں تو رہتی ہے، دوسرے کمرہ جو ہے وہ تیری بیٹیوں کا ہے، جب تیری بیٹیوں نے یہاں آنا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو زیادہ تر رہتی ادھر ہیں، ٹھیک ہے. ایک گئی ہے، اب دوسری آنے کو تیار بیٹھی ہے، اس کی متلیاں ہو رہی ہیں، وہ اب پیٹ دکھانے لگ گئی ہے، خوشخبریاں اس نے سنا دی ہیں، بے ہوشی کی داستانیں اس نے سنا دی ہیں، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ہسبینڈ میرا کہہ رہا کہ اماں کے گھر چلی جا، تیری حالت بڑی خراب ہے، میں صبح سے لے کے شام تک بے ہوش پڑی رہتی ہوں، کوئی میرے منہ میں پانی ڈالنے نہیں آتا. ساس کو بھی جو ہے میٹھی میٹھی اس کی بھی بےزتی کر لی، اس کو بھی بدنام کر دیا، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اماں کے گھر جانے کی میری مجبوری کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ متلی ہوتی ہے، مجھے میرا دل گھبراتا ہے، گھبراہٹیں ہوتی ہیں مجھے، اور ڈاکٹر نے مجھے بولا ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ، میں بڑی جو ہوں صحت میری ڈاؤن چل رہی ہے. اور یہ وہ مطلب کہانیاں سنا کے تو وہ ماحول بنا رہی ہے، ذہن بنا رہی ہے کہ اب اور کدھر جانا ہے، اماں کے پاس ہی جانا ہے، ملازمہ جو ہے اس کی اماں اسی کے پاس ہی جانا ہے، جو خدمتیں اس کی اماں اور اس کی نوکرانی بھابھی جو ہے وہ کرتی ہے. تو پہلے سے اس نے مائنڈ بنا دیا لوگوں کا کہ میں اب بس بوریا بسترا جو ہے تام تبڑا جو ہے وہ میرا، وہ میں سمیٹ کے اماں کے گھر جو برائے جمان ہونے والی ہوں، تو وہ کمرہ تو اس کا ہے. اور اس نے صفائی بھی کر دی ہے اس کمرے کی. وہ جو آفت کی پریا ہے وہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب بندر باز جو ہے وہ سامان باندھ کے بیٹھ گئی ہے، کیونکہ جتنے مہینے وہ رہی ہے اب اتنے مہینے اس نے رہنا ہے. تو اس کے کمرے کی صفائی بھی اس خاتون نے کر دی ہے، پردے وردے چینج کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، بیڈ شیٹیں چینج کر دی ہیں، کمرہ صاف ستھرا ہو گیا، کیونکہ دوسری بیٹی جو برائے جمان ہونے والی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تحسین کی تم نے شادی کر کے اس کی دلہن کو کہاں پہ رکھنا ہے. کسی نے اس بندی سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تو گئی تھی وہ گھر دکھانے، اور وہاں پہ تو نے دکھانا تھا، بولا تھا کہ بہو کو میں الگ گھر لے کے دے رہی ہوں ہے، اور 2 پورشن ہوں گے تاکہ ایک پورشن میں ایک بہو رہے، دوسرے میں دوسری بہو رہے. تو وہ کہاں گیا، وہ کہاں گئی بات، وہ بیچ میں ہی ہے. اور اوپر سے جھوٹا ایک اور کنٹینٹ لے کے آ گئی ہے کہ بھئی لڑکی دیکھ رہی ہوں، آفت کی پریا سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، گھر جوائیوں سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، مفتے خانے والوں سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، اس کے بعد بندر باز سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپا تحسین نے بھی ہاں کر دی ہے. وہ تو شادی کے لیے اتاولا ہو رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے. تو بس جلدی جو ہے نا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں، اور آپ فیملی کو بس یوٹیوب فیملی کو سارا بتاتی رہوں گی. وہ بات ابھی گھر والی بیچ میں ہی ہے، پھر اوپر سے جھوٹا کنٹینٹ یہ چلا دی. اور آج ربیع الاول کی ویڈیو میں محترمہ جو ہے وہ لمبے چوڑے لوگوں کو بھاشن دے رہی ہیں، لمبے چوڑے لوگوں کو. میں تو بڑے نرم دل کی ہوں، تم بڑے نرم دل کی ہوگی، میں مانتی ہوں تم نرم دل کی ہو، بڑی جلدی باتیں بھول جاتی ہو، بڑا جلدی لوگوں کو معاف کر دیتی ہو. پر جو تمہاری بیٹی ہے نا آفت کی پریا، اس کو بولے اس کے ساتھ، جیسے تو نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی نا، تو نے بیٹھ کے اس کے ساتھ اس نے تمہیں بٹھایا تھا، اور ہمارے اگینسٹ تمہارے منہ سے اس نے خود بھی زہر اگلا تھا اور تم نے بھی زہر اگلا تھا. حالانکہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ گھسی، اس کو عادت ہے، وہ بڑی جو ہے نا فون جو ہے وہ اس کے شروع ہو جاتے ہیں. جب کوئی کسی اور پہ ویڈیو بنتی ہے تو اس کو جو ہے نا بڑا جوش چڑھتا ہے، کیونکہ وہ نا سب کی ہیڈ ہے، وہ ایک کرمنل مائنڈ ہوتا ہے نا ایک بندہ خاندان میں، ٹھیک ہے، وہ سب کو اکساتا ہے کرائم پہ. تو یہ اس طرح کی اس کی وہ آفت کی پریا بیٹی ہے. تو پریس کانفرنس جیسے اس دن کی تھی، ایک پریس کانفرنس اب کرو نا،
اب کرو بیٹھ کے اور جو ہمیں دھمکیاں لگائی ہیں اس کے اوپر ہم سے معافی مانگو، آ کے سامنے معافی مانگ لو اگر چاہتی ہو کہ ہم تم لوگوں کے دل نہ دکھائیں، جو روز آ کے یہاں پہ روتی ہو، دھوتی ہو، ڈرامے کرتی ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دل دکھاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بس باقی سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بس تم لوگوں نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، بس تم لوگ ہی جو ہو نا دودھ کے دھلے ہوئے ہو، تم ہی لوگ معصوم ہو، باقی سب گناہ گار ہیں۔ ربیع الاول کے دن بھی تم لوگ، میں کہتی ہوں، نیازیں پکا کے بھی لوگوں کے دل توڑتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ تم لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اگر یہ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہوتی نا تو آج تم توبہ طیب ہو کے نا تو کیمرے سے کیا کہتے ہیں یہ یوٹیوب سے ختم کر کے بیٹھی ہوتی پردے میں، ہیں گھر میں بیٹھی ہوتی عزت کے ساتھ اپنے شور کی کمائی پہ جو ہے نا گزارا کر رہی ہوتی، اگر تم اتنی پارسا ہوتی۔ تم سے تو میں کہتی ہوں 5 وقت کی نماز یوٹیوب نہیں چھڑوا سکی، تم سے جھوٹ بولنا نہیں چھڑوا سکی، تو پھر سوچو اپنے گربان میں جھانکو کہ تمہاری نمازیں جو ہیں وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں، کہیں وہ اللہ رب العزت تمہارے منہ پہ واپس تو نہیں مار رہے۔ تو نماز تو ہوتی ہے نا وہ دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے، جھوٹ سے، ہر بری عادت جو ہے نماز پڑھنے والے کی ہر بری عادت چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تم لوگ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ برائیوں کی دلدل میں جو دھستے ہی جا رہے ہو، تم تو دھستے ہی جا رہے ہو، تم لوگوں نے دوپٹوں سے شروع کیا تھا اور اب تمہارے سر بھی ننگے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر تمہارے پوری باڈی فزیک جو ہے وہ بھی ہلا ہلا کے تم لوگوں نے دکھا دی ہے۔ تم لوگوں نے کیا چھوڑا ہے؟ تم لوگ کس منہ سے دین اسلام کی بات کرتے ہو؟ تم لوگوں نے تو دین اسلام کو بھی میں کہتی ہوں کہ مسلمان، میں کیا کہوں، تم لوگوں نے تو شرمندہ کروا دیا پوری دنیا میں، ہیں تم تو ایک دھبا ہو، مسلمس کے نام پہ تم لوگ ایک دھبا ہو۔ جب تم دین کی بات کرتی ہو تو تم سے کوئی انڈین یہی پوچھ لے کہ بی بی اللہ نے تو فرمایا ہے مسلمان عورتوں کو کہ پردے میں رہو، ہیں تو تم کیوں نہیں پردے میں رہتی، پھر کیا منہ دکھاؤ گی، ہیں؟ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔